مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جس قدر کثرت سے نماز کا ذکر کیا گیا ہے اس قدر اور اس کثرت سے کسی اور عبادت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز دیگر عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت چند وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ اگرچہ نماز دیگر امتوں پر فرض تھی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن یہود و نصارہ نے اس میں تحریف کر کے، اس میں تبدیلی کر کے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے چند خصوصی امتیازات کے ساتھ 5 گانا نمازیں امت پر فرض کر دی گئی۔ حقیقت میں ہے 5 لیکن 50 کا ثواب دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی ملائکہ پیدا کیے، یہ بھی اللہ کی نورانی مخلوق ہے جو رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جس فرشتے کو جس رکن صلاۃ کے لیے متعین کیا، مثلا کوئی فرشتہ رکوع کے لیے متعین کیا گیا تو وہ قیامت تک رکوع میں ہی رہے گا، اگر کسی فرشتے کے لیے رکن سجدہ متعین کیا گیا تو تا قیامت وہ سجدے میں ہی رہے گا۔ تو فرشتے اور ملائکہ کے لیے نماز کے مخصوص ارکان متعین کر دیے گئے، وہ قیامت تک اسی مخصوص رکن میں مصروف رہیں گے، لیکن یہ سارے ارکان اس امت پر ایک ساتھ بیک وقت ایک نماز میں جمع کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ملائکہ کے درمیان نماز کے ارکان تقسیم کر دیے گئے، لیکن اس امت پر ان سارے ارکان صلاۃ کو جمع کر کے امت کو بطور تحفہ کے اور عطیہ یہ نماز دی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، ہر مخلوق کو اللہ نے کسی خاص عبادت میں مصروف رکھا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کسی مخصوص ذکر اور عبادت میں مصروف ہے۔ مثلا تمام اشجار قیام میں مصروف ہے، اسی طریقے سے تمام چوپائے رکن رکوع میں مصروف ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی پہاڑ ہیں، جبال ہیں، وہ قعود میں مصروف ہے، اور سمندر کی لہریں سجدوں میں مصروف ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں رکن صلاۃ کے متعدد ارکان تقسیم کر دیے گئے، لیکن امت محمدی پر یہ ساری مخلوقات کے ارکان کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا۔ تو معلوم کہ ملائکہ اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میں ان ارکان کو تقسیم کر دیا گیا، لیکن اس امت کو ایک ہی نماز کے اندر ان سارے ارکان کو بیک وقت جمع کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے نماز جہاں تمام مخلوقات کی عبادت پر مشتمل ہے تو وہاں نماز خود تمام عبادتوں پر مشتمل ہے۔ جہاں یہ جامع عبادت مخلوقات ہے، وہاں یہ جامع العبادات اور ام العبادات بھی ہے۔ کیوں؟ نماز کے اندر روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ روزہ کس طریقے سے؟ اس میں نہیں کھا سکتا، اگر کھا لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ حج بھی ہے، انسان جس طریقے سے متعدد مقامات پر اپنے رب کی رضا کے لیے کبھی مزدلفہ، کبھی عرفہ، کبھی مینا وغیرہ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے انسان ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف وقتاً فوقتاً منتقل ہوتے رہتا ہے نماز میں خدا کی رضا کے لیے۔ تو وہاں میدان حج میں انسان مختلف مقامات پر رضائے الہی کے لیے منتقل ہوتا ہے، اسی طریقے سے نماز کے اندر انسان مخصوص ارکان کی طرف وقتاً فوقتاً منتقل ہوتے رہتا ہے رضائے الہی کے لیے۔ اور نماز کے اندر زکوٰۃ بھی ہے،
جس طریقے سے زکوٰۃ میں اللہ کے لیے انسان مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو نماز کے لیے بھی ستر پوشی، سجدہ کے لیے اور اللہ کے گھر بنانے کے لیے انسان مال خرچ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر روزہ بھی، حج بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے۔ تو چونکہ یہ عبادت جامع العبادت ہے، اسی طریقے سے جامع عبادت المخلوقات ہے، مخلوقات کی تمام عبادت کو مشتمل ہے، اس وجہ سے شریعت مطہرہ میں اس نماز کو بہت اہمیت دی گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بطور تحفہ دینے کے لیے آسمانوں پر بلایا۔ لیکن اس سلسلے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اصل معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی کے لیے ہی بلایا گیا تھا، اور نبی اپنے خدا کی دیدار کے لیے اور نبی کو جو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کے ازالے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا تھا، اور ضمناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً نماز دی گئی۔ پھر آگے مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار میں مصروف ہو گئے تو نبی کو دل میں خیال آیا کہ میں تو اللہ کے دیدار سے مالا مال ہو گیا، مجھے یہ نعمت نصیب ہو گئی، لیکن میری امت کو یہ نعمت کیسے ملے گی؟ تو اس سوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھاپ لیا، اور دل میں نبی کو یہ خیال آ رہا تھا۔ اللہ نے فوراً اس کے جواب میں کہا کہ اے نبی، اگرچہ آپ کو یہ نعمت اور یہ دیدار نصیب ہوا ہے، آپ کی امت کو نماز کے ذریعے سے یہ دیدار نصیب ہوگا، اس لیے ہم آپ کو تحفتاً نماز دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہاں بھی نبی نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ یہ نبی کا احسان عظیم ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی امت کو فراموش نہیں کیا، اور جب اپنے خدا کے دیدار کے لیے گئے وہاں بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، اور اسی محبت اور شفقت کے نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری عورت کو بوس و تیلار کرنے کی کوشش کی، یہی یہی واقعہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کفر و ایمان کے مابین امتیازی فرق کرنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ درود شریف کے باب میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ نماز کے اندر مسنون ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درود شریف نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے، فرض ہے۔ شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کے وجوب کے باب میں اگر کوئی امام شافعی کے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن میں ضرور امام شافعی کے ساتھ اس مسئلے میں ہوں، اس وجہ سے کہ جس کے صدقہ طفیل میں ہمیں نماز ملی، اگر ان کے لیے درود کو نماز میں واجب نہ کیا جائے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جن کے صدقہ طفیل میں ہمیں نماز ملی ان کے لیے نماز میں درود پڑھنا واجب ہی واجب ہے۔ پھر یہ حضرت کا تفرد تھا، چونکہ وہ عشق الہی میں مستغرق شخصیت تھی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو یہ نماز کی اہمیت کے متعلق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف نے، صاحب کتاب نے کتاب الصلاۃ کو کس بنیاد پر مقدم کیا۔ یہ تو صلاۃ کی اہمیت اور تمام عبادتوں میں اس کی فضیلت کا ذکر تھا۔ صلاۃ کی لغوی تعریف دعا، اور اس کی اصطلاحی تعریف ہی ارکان معلومۃ و افعال مخصوصۃ فی اوقات مخصوصۃ بکیفیت مخصوصہ۔ نماز ان ارکان اور افعال مخصوصہ کا نام ہے، اوقات مخصوصہ میں مخصوص کیفیت کے ساتھ ادا کرنے کا۔
معراج میں جانے سے پہلے ہجرت سے 8 ماہ قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تھا اور اس وقت پنجگانہ نماز فرض کر دی گئی تھی. تو کیا اس سے پہلے نماز فرض تھی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمارے اور شوافع کے درمیان میں اختلاف ہے. احناف کے وہاں صحیح بات یہ ہے کہ کوئی نماز فرض نہیں تھی، جبکہ شوافع کے وہاں قم اللیل کی آیت کی بنیاد پر وہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز فرض تھی. ہم کہتے ہیں کہ پنجگانہ نماز کی فرضیت سے پہلے نبی کا فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن وہ بطور فرضیت کے تھا یا بطور سنت کے، اس سلسلے میں روایت اور نصوص ساکت اور خاموش ہے. اس وجہ سے یہاں پر خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. تو پنجگانہ نمازوں کی فرضیت سے پہلے اتنی بات تو ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص نمازیں جیسے فجر وغیرہ پڑھا کرتے تھے، لیکن بطور فرضیت کے یا سنت کے اس سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، صریح تحقیق نہیں ہے، اس سے سکوت بہتر ہے. اور واقعہ معراج کے بعد یہ پنجگانہ نمازیں فرض کر دی گئی. اور کون سی نماز کس نبی کو پہلے دی گئی، اس سلسلے میں اپنی ہدایہ میں ہر نماز کے متعلق جب بحث چل رہی تو وہاں میں نے بتلا دیا تھا کہ کس نبی کو کون سی نماز دی گئی. اس ترجمۃ الباب میں مصنف نے نماز کے فضائل کو بیان کیا ہے، فضائل صلاۃ کے روایات کو جمع کیا ہے، اس کے بعد نماز کے اوقات کے روایات کو جمع کیا ہے اور اس کے لیے مستقل باب المواقیت قائم کیا ہے. اس سلسلے میں جو ہمارے درمیان اور امام شافعی کے اور دیگر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے اوقات صلاۃ میں، اس کا ذکر ہم قریب آ جائے گا باب المواقیت میں. نماز کی وجہ تسمیہ میں علماء کے چند اقوال ہیں. صلاۃ کے معنی ہے دعا، اور چونکہ نماز میں دعا کی جاتی ہے سورہ فاتحہ اور سورتوں کے ذریعے سے، اس لیے نماز کو نماز کہتے ہیں. دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دعا کے معنی ہے طلب رحمت اور استغفار، اور چونکہ نماز طلب رحمت کا ذریعہ ہے اس وجہ سے نماز کو نماز کہتے ہیں. بعض حضرات نے کہا ہے کہ نماز یہ تحریک الصلاوین سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے اپنے چوتروں کو حرکت دینا، اور چونکہ انسان نماز کے اندر اپنے اعضاء کو خاص طور پر رکوع سجدے میں حرکت دیتا ہے، اس لیے اس کو تحریک الصلاوین سے مانا گیا ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ صلی الفرض کے مقولے سے ماخوذ ہے. صلی الفرض کے معنی ہے ہارس ریس، یعنی گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں جو گھوڑا آگے ہوتا ہے اس کو مجلہ کہتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے متصلاً ہوتا ہے اس کو مسلح کہتے ہیں. اور چونکہ جب بندہ جماعت کے ساتھ اور مسلمان جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا سر امام کے پیچھے بالکل متصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو نماز کہتے ہیں. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ صلی یصلی باب علیمہ یعلم سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے جلانا، اور چونکہ نماز گناہوں کو جلا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اس لیے نماز کو نماز کہتے ہیں. اور بعض حضرات نے کہا کہ صلی یہ صلۃ سے ہے، جس کے معنی ہے ملانا، چونکہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا عطیہ ہے جو دونوں کے مابین ربط پیدا کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب لکھی تو کتاب لکھنے ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے حضرت نے غسل اور نماز پر ہی 2 رکعت
اور اپنا یہ عمل عملی طور پر دکھا کر کے پڑھنے اور پڑھانے والے حضرات کو متنبہ کیا اور اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اگر حدیث سے اور نبی اور اللہ کے رسول سے اور اللہ سے ربط پیدا کرنا چاہتے ہو تو ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت یعنی نماز کے ذریعے سے ربط حاصل کرو. اس لیے نماز کو نماز کہتے اس لیے کہ یہ صلتوں سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ربط پیدا کرنا. باب الصلاۃ میں سب سے پہلی جو روایت ذکر کی گئی ہے اس میں اشیاء ثلاثہ کو مکفرات گناہ قرار دیا گیا. پہلی چیز صلوات خمسہ، دوسری چیز جمعہ اور تیسری چیز صوم رمضان. یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو مکفرات معاصی، مکفرات گناہ ہے، یعنی گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اشیاء ثلاثہ مکفرات گناہ للصغائر ہے، یعنی اس سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. پنج گانا نمازوں کے درمیان انسان سے جو بھی صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس کی تلافی ہو جاتی ہے ان نمازوں کے ذریعے سے، وہ معاف ہو جاتے ہیں ان نمازوں کے ذریعے سے. اسی طریقے سے ایک صلاۃ جمعہ سے دوسرے صلاۃ جمعہ کے درمیان جتنے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ دوسرے جمعہ کی ادائیگی سے معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان کے درمیان جتنے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں تو دوسرے رمضان کے آنے سے بیچ میں جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے تھے وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب پنجگانہ نمازوں سے سارے صغیرہ معاف ہو چکے ہیں تو پھر رمضان اور صلاۃ جمعہ کا مکفرات معاصی ہونا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سارے صغائر نماز کے ذریعے سے معاف کر دیے گئے ہیں تو اب روزے اور صلاۃ جمعہ سے انسان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. یا پھر اگر کسی عبادت میں کوئی کوتاہی ہے تو اول عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ ثانی عبادت کے ذریعے سے اس کوتاہی کی تلافی کر لی جاتی ہے. لہذا صلاۃ جمعہ میں پنجگانہ نمازوں سے مثلاً آپ کی معافی ہو گئی ہے، اب صلاۃ جمعہ میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو آئندہ صلاۃ جمعہ سے اس صلاۃ جمعہ اول میں جو کوتاہی ہوئی تھی، تقصیر ہوئی تھی، وہ صلاۃ جمعہ ثانی سے اس کی تلافی ہو جائے گی. یہی حال رمضان کے بارے میں سوچ لیں. لیکن حدیث میں کہا گیا ہے بشرطے کہ انسان کبائر سے محفوظ رہے تو یہ مذکورہ اشیاء اس کے لیے مکفرات کے درجے میں ہیں، مکفرات کا وسیلہ اور ذریعہ. اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے معتزلہ نے کہا کہ انسان کے صغائر کی معافی کے لیے ضروری ہے گناہ کبائر سے اجتناب، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک احادیث میں جہاں جہاں بھی صغائر کی معافی کا حکم ہے وہ بغیر کسی شرط کے مشروط ہے، مطلق ہے. اس لیے ہمارے یہاں صغائر کی معافی کے لیے ارتکاب عن المعاصی شرط نہیں ہے. ارتکاب معاصی الکبیرہ یعنی کبیرہ معاصی کے ارتکاب سے نہ کرنا شرط نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں. بس ان کے قول کے مطابق اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو جن جن عبادتوں میں صغیرہ گناہ کے معافی کا حکم ہے وہ اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور رہی بات کبائر تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے. اس حدیث کی تشریح میں بعض حضرات نے کہا کہ جو لوگ اس حدیث کے فضیلت میں شامل وہ تین طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جن سے صرف اور صرف صغائر کا ارتکاب ہوا تب تو بالاتفاق ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ بالکل صاف پاک ہو چکے ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہ صغیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور نہ ہی کبیرہ کا، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اس فضیلت کے زمرے میں شامل ہیں، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں، نہ صغیرہ اور نہ ہی کبیرہ۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں کا ارتکاب ہوا ہے، تو اس تیسرے قسم کے لوگوں میں ہمارے اور معتزلہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ انہوں نے اذا کو شرطیہ مانا ہے، اذا جتنبت میں جو اذا ہے وہ شرطیہ کے لیے، اور ہم کہتے ہیں یہاں پر اذا شرطیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اذا یہ محل استثناء میں واقع ہے، بطور شرط کے واقع نہیں۔ محل استثناء کا مطلب کیا ہے کہ مذکورہ اشیاء ثلاثہ سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے مگر کبیرہ معاف نہیں ہوں گے، یہ مطلب ہوگا۔ جبکہ ان حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مذکورہ تین چیزوں سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں بشرط کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا۔ اب ہم نے اذا کو شرطیہ کے بجائے استثناء کے لیے کیوں مانا ہے؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث اور روایات ہیں ان میں صغیرہ کے معافی کا حکم بغیر کسی شرط کے موجود ہے، لہذا احادیث کو اپنے اطلاق پر ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ چلیے وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس میں میل کچیل میں سے کچھ باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں، کچھ باقی نہیں رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جی، اس حدیث میں گناہوں کو جسم کے میل کچیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور نماز کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طریقے سے انسان پانی کے ذریعے سے نجاست حقیقیہ کا ازالہ کر لیتا ہے تو اسی طریقے سے نمازوں کے ذریعے سے انسان نجاست حکمیہ یعنی نجاست باطنیہ گناہوں کا ازالہ کر لیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ انسان نماز پڑھتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، کیا ہوگا اس کا جواب؟ یہ آیت کریمہ مطلق ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص کے لیے ہے میری امت میں سے جو اس میں عمل کرے۔ جی، یہ واقعہ ایک صحابی جن کا نام ابو الیسیر تھا ان کے بارے میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا شان ورود یہ ہے کہ ابو الیسیر صحابی ایک بڑے تاجر تھے جو کھجوروں کو بیچا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت آئی، حضرت کو وہ انصاری عورت پسند آ گئی تو ان کو کھجور لینا تھا، کہا کہ گھر پر اس سے بہترین کھجور ہے، گھر چلیے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ پہلے ہی سے پسند تھی، اب جذبہ قابو میں نہ رہا تو انہوں نے ان سے بوس و کنار کر لیا، اور اس انصاری عورت نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ چونکہ صحابہ معاصی سے محفوظ ہوتے ہیں اور من جانب اللہ ان کو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو انہوں نے فوراً اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھا اور سارا ماجرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب توبہ کر لو، آئندہ سے حرکت مت کریو۔ پھر بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا تو اس پورے ماجرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا۔ تو اس وقت جب یہ اپنا ماجرا پیش کر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت
یہ آیت نازل فرمائی ان الحسنات یذہبن السیئات کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکیوں کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اس کی پوری تفصیل آپ نے کتابوں میں اور تفسیر جلالین میں پڑھ لیا ہوگا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور طرفی نہر سے مراد کیا ہے. غالباً مجھے اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے، پڑھ لیا ہوگا آپ نے. چلو پڑھا ہے کہ نہیں؟ پڑھ لینا پھر وہاں. خیر، اس سے پتہ چلا کہ انسان سے جب بھی کبھی کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاوے تو فوراً انسان کوئی بھی نیکی کر لے یا تو نماز میں مصروف ہو جاوے، تاکہ اس معاصی سے جو دل میں ظلمت پیدا ہوئی ہے نیکی کے ذریعے سے وہ ظلمت ختم ہو جاوے. اور اگر نماز پڑھ لے اور نماز میں استحضار دل کے ساتھ اور دعائے معصورہ جب پڑھتا ہے تو اس وقت بھی اپنے کبائر کا ارتکاب پر شرمندگی ہو تو وہ فضیلت میں ماقول نے بتلا دی، تو امید ہے کہ اس کے کبائر بھی اس کی برکت سے معاف ہو جائیں گے. اس لیے اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے فی الفور تو کم از کم کوئی سورت پڑھ لے، کوئی تسبیح پڑھ لے، کوئی بھی نیکی کا کام کر لے. اس کی وجہ سے معاصی سے جو دل میں ظلمت پیدا ہوئی ہے وہ ظلمت ضرور ختم ہوگی. لیکن اگر انسان معاصی کرتے رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا تو ظلمت آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کفر کے حد میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہو. چلیے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال جاء رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي قال ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام الرجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله قال اليس قد صليت معنا قال نعم قال فان الله قد غفر لك ذنبك او حدك متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھ سے ایسا فعل صادر ہو گیا جس میں حد ہے، بس آپ مجھ پر حد قائم کیجیے. راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے کچھ نہیں پوچھا یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوا اور وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کی. بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھ سے ایسا فعل صادر ہوا ہے جس میں حد ہے، بس آپ مجھ میں اللہ کا حکم قائم کیجیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا ہاں. اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس سے تمہارے گناہ یا تمہارے حد کو معاف کر دیا ہے. جی، اس حدیث میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صحابی سے کسی قابل حد گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا، جیسے زنا یا چوری وغیرہ. اس وجہ سے وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر حد جاری کرے جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے، کتاب اللہ میں. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھ لو، عبادت کر لو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب خود صحابی نے اپنے گناہ کا ارتکاب کر لیا جو کہ موجب حد ہے، پھر بھی نبی نے حد کیوں جاری نہیں کی؟ حالانکہ حد ایک ایسی چیز ہے جو نبی کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ موجب حد گناہ نبی کے معاف ہونے سے بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. ایک مرتبہ قاضی کے سامنے یہ موجب حد گناہ ظاہر ہو جاوے تو اب کوئی معاف نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی معاف نہیں کر سکتا. پھر بھی نبی نے یہاں پر حد کیوں جاری نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں صحابی سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا تھا اور اس کبیرہ گناہ کو وہ موجب حد سمجھ رہے تھے، حالانکہ موجب حد نہیں تھا بلکہ موجب تعزیر گناہ تھا. اب تعزیر کا مسئلہ یہ ہے کہ قاضی یا حاکم وقت اپنے حساب سے جو سزا چاہے متعین کرے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے تنبیہ کر کے. اب صحابہ تو چونکہ ان کو تنبیہ اور نصیحت ہی کافی ہوتی، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کر کے کہہ دیا کہ توبہ استغفار کرتا رہے اور نماز اور عبادت کرتا رہے، اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے.
لہذا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی نے ان سے حد کو معاف کر دیا تھا. چلیے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سے اعمال اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے وقت پر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر میں نے کہا کہ کون سے اعمال افضل ہے، تو کہا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. پھر میں نے کہا کہ پھر کون سے اعمال افضل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہی بیان کیا، اگر میں اس سے زیادہ پوچھتا تو اور بیان فرماتے. جی، اس حدیث میں 3 اعمال کی افضلیت کو بیان کیا گیا ہے. نماز کیوں افضل ہے اس کی وجہ بتلا دی گئی. والدین کی خدمت کیوں افضل ہے اس کی وجہ ہم نے ماقبل میں کسی حدیث کے زمرے میں اس کی تفصیل بتلا دی تھی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اور جہاد کی فضیلت کیا ہے اس کو آپ جلد ثانی میں کتاب الجہاد میں پڑھ لیا ہوگا. چلو. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان، اور اس کو امام مالک اور نسائی نے اس جیسی روایت کو بھی بیان کیا. جی، تارک صلاۃ، نماز کو ترک کرنے والے کے متعلق اصحاب ظواہر اور ہمارے مابین اختلاف ہے. اصحاب ظواہر فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ واجب القتل ہے اگرچہ کافر نہیں ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تارک صلاۃ کو مقید کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، نماز کا عادی نہ ہو جائے. اصحاب ظواہر نے جہاں یہ کہا ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے، انہوں نے الفصل الثانی والی سے اوپر والی جو روایت ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان اور کفر کے مابین نماز ہے، یعنی نماز وہ دیوار ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق کر دے، اور جو آدمی نماز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ اس دیوار کو توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. ہم نے کہا کہ اس حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور اگر کوئی شخص اس دیوار کو منہدم کر دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے دائرے میں چلے جانے کا اندیشہ اور خطرہ رہتا ہے، اور یہ زجر و توبیخ کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے. اور ہماری دوسری دلیل الفصل الثانی والی پہلی روایت کو اس میں صراحتاً ذکر کر دیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کریں گے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اب اللہ کے ذمے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اس کی مغفرت کرے یا چاہے اس کو عذاب دے. معلوم ہوا کہ اگر وہ کافر ہو جاتا تو حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا جاتا کہ اگر چاہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے. مغفرت کا احتمال ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کافر نہیں ہوا تارک صلاۃ. اور اس حدیث کی بنیاد پر معتزلہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دے جو کہ کبیرہ گناہ ہے، با الفاظ دیگر جو شخص ارتکاب کبیرہ اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اللہ کے ذمے ہے اس کو عذاب دینا، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ یہاں پر اعلیٰ یہ الزام اور لزوم کے لیے نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے، اور اگر چاہے تو اس کی گرفت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کسی کے پابند نہیں ہے، اللہ خود مختار ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لہٰذا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ اللہ کے ذمے ہے اس تارک صلاۃ کو سزا دینا، یہ کوئی ضروری نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر روایت میں استغفار کا ذکر ہرگز نہیں ہوتا. حالانکہ روایت میں استغفار کا بھی ذکر ہے کہ چاہے تو اس کا استغفار کرے، یعنی اس کو معاف کر دے، اور اگر چاہے تو
اس کو عذاب دے. تو مغفرت کا ذکر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے. چلو. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم واطيعوا ذا امركم تدخلوا الجنه ربكم رواه احمد والترمذي. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے پانچوں نمازوں کو ادا کرو اور تم اپنے رمضان کے مہینے میں روزے رکھو اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے عمرا کی اطاعت کرو، بس اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. جی، اس حدیث میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی نسبت امت کی طرف کی گئی کہ تم اپنی نماز ادا کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے رمضان کے روزے رکھو. حالانکہ اس سے پہلے والی امت اور امم سابقہ بھی ان عبادتوں کو ادا کرتے تھے، پھر بھی اس حدیث میں اس کی نسبت امت محمدی کی طرف اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ یہ تین عبادتیں چند خصوصی کیفیات کے ساتھ، چند خصوصی شرائط کے ساتھ اور رعایت کے ساتھ امت محمدی پر فرض کیا گیا ہے. اس بنیاد پر اس حدیث میں یہاں پر ان عبادتوں کو امت محمدیہ پر، امت محمدی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. پھر اخیر میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ اپنے امراء کی اطاعت کرو. اپنے امراء کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور حکمران قرآن اور سنت کے موافق تمہیں کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت لازم ہے، اور اگر حکمران قرآن اور سنت کے خلاف تمہیں کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر صاحب امر سے مراد علماء ہے، یعنی علماء اگر تمہیں کسی دینی مسئلے کو بتلائے تو ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر علماء تمہیں کسی دینی مسئلے اور شرعی مسئلے کے خلاف کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. یاد رکھے یہاں پر حکمراں سے وہ حکمراں مراد ہے جو اسلامی حکومت کے ماتحت رہ کر کے اسلامی حکومت کے موافق حکم دیتے ہو. ہر حکمراں اور امیر مراد نہیں ہے. اس حدیث سے یہ استدلال نہ کیا جاوے دارالحرب میں جو حکمران ہوتے ہیں کہ ان کی ہر بات کو مانی جائے، آمنا و صدقنا کہا جاوے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اپنے اولاد کو نماز کی ترغیب اور تعلیم اور تربیت دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جاوے تو بچوں کو نماز کی ترغیب دینی چاہیے، اور جب 10 عمر کی دہلیز کو پہنچ جاوے پھر بھی نماز نہ پڑھے، ترک کر دے، تو اب ان کی پٹائی کرنی چاہیے. 7 اور 10 سال کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ اس بنیاد پر کہ 7 سال کا جب وہ ہو جاتا ہے تو ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک نئی قوت اور نئی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چونکہ اس کے اندر سمجھنے بوجھنے کی قوت اور صلاحیت پیدا ہو چکی ہے تو اب اس سمجھنے اور بوجھنے کی صلاحیت کی بنیاد پر اس کو کم از کم ترغیب دیا جائے کہ نماز پڑھتا رہے. اور جب 10 سال کا ہو جاوے پھر بھی نہیں مانتا ہے تو اب چونکہ وہ بلوغت کے قریب پہنچ چکا ہے اور یہ دہائیہ کا ایک نیا دور اور ایک نیا زمانہ اس کے حق میں شروع ہو چکا ہے، تو اب وہاں سختی سے کام لیا جاوے، ورنہ کہیں احسانوں کے بالغ ہونے کے بعد بھی نماز کو ترک کرے تو ابھی سے اس کو تعلیم دی جاوے تاکہ بالغ ہونے تک وہ اچھی طرح نماز کا پابند ہو جاوے. یہاں پر نماز کی ایک مثال دی گئی ہے. یہ حکم صرف نماز کے لیے مختص نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہر عبادت کے لیے ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی لڑکے بلوغت کے قریب یعنی مراہق ہو جاوے ان کو عبادت کی ترغیب دے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو یا دیگر عبادتیں ہوں، قرات قرآن ہو، یہ ساری چیزوں کی تعلیمات ماں باپ کے اوپر لازم ہے. پھر بھی اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کی پٹائی کرو، سختی کرو. معلوم ہوا کہ اولاد کی پٹائی کرنا ترک شریعت کی بنیاد پر یہ خلاف تراحم نہیں ہے، رحم کے خلاف نہیں ہے. جیسے اولاد کو کڑوی دوا پلانا یہ خلاف تراحم نہیں ہے تاکہ بچے کی جسمانی اصلاح ہو، اس کے اندر جو
بیماریاں ہیں اس کی اصلاح کے لیے جب کڑوی دوا پلانے کو ہم معیوب نہیں سمجھتے ہیں، تو جب باطنی بیماری پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے اگر اس کی سختی سے پدائی کی جائے، سختی کی جائے، تو یہ خلاف ترحم کیسے ہو سکتا؟ اس بات کو ماں باپ کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ماں باپ اپنی اولاد کو ان عبادتوں کی تعلیم دینے کے بجائے ڈانس سکھا رہی ہے اپنے بچوں کو۔ 40 سال کی بدھیاں 50 سال کی اپنے معصوم بچوں کو ڈانس کروانا سکھا دیے، پھر اس کو فیس بک پر یوٹیوب پر ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں ہم۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ بالغ ہو کر کے وہ آپ کا احترام کرے، وہ تو بچپن ہی سے اپنے شرم و حیا کو ختم کر چکی ہے۔ اسی حیا کی بنیاد پر وہ آپ کی عزت کر رہی تھی، آپ نے اسی حیا کو فوت کر دیا ہے، اس کو دین سے دور کر دیا ہے، تو آپ کیسے اس سے امید رکھ سکتے ہو کہ وہ آپ کا احترام کریں گے؟ جب نبی کی یہ تعلیم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر اس کے بعد جو فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سارا الزام اسلام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ نے دین کے ایک حصے پر عمل کیا، دوسرے حصے پر نہیں عمل کیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا ہے۔ اور جب شرم و حیا فوت ہو گئی تو اب اس کا بوائے فرینڈ آئے گا تو وہ بلا جھجک کہہ دے گی کہ ابھی آپ کا کام نہیں کروں گی، ابھی میرا دوست اور فرینڈ آ چکا ہے، اس سے ملنے کے لیے جانا ہے، ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دے گی وہ۔ پھر بھی ماں باپ نہیں مانیں گے، اس کو بولتے رہیں گے، تو ایک دور آتا ہے جہاں اولاد اور بیٹیاں اپنے منہ سے کہہ دیتی ہے کہ اب گھر سے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ وہی ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر حکمرانی کرے گی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو دینی مزاج نہیں بنایا۔ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے، تو ان کو اوپر لازم ہے کہ ان کو دینی مزاج اور دینی تعلیم سکھائے، اور نہ سیکھے تو ان کو سختی سے سکھاؤ، ان کی پٹائی کرو اگر ضرورت پڑے تو۔ ہم نے خود یہ دور دیکھا ہے، ہمارے والدین جب ہماری پٹائی کرتے تو ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کچھ بول سکے، اگرچہ ہم غلطی پر ہو۔ اور آج حال کیا ہے کہ ماں باپ کچھ پٹائی کرے تو درکنار کچھ الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے، اولاد منہ چرا دیتے۔ بس ماں باپ صرف ایک ہی کام کے لیے رہ گئے ہیں، اور وہ ہے ATM مشین، پیسے نکال کر کے ان کی تعلیم و تربیت کا خرچہ، کالج کا خرچہ، بائک کا خرچہ، گھر کا خرچہ، لائٹ بل کا خرچہ، بس اسی کے لیے ماں باپ ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کو کوئی حق نہیں اپنے اولاد پر، چاہے وہ بھاگ کر کے شادی کرے، چاہے وہ ڈانس کرے، چاہے ناچے، چاہے نماز کو ترک کرے، چاہے دن کو پامال کرے، کچھ بھی کرے۔ گھروں کے 10-10 روپے کے گلاس اور برتن کے توڑنے پر ہماری گھر کی مستورات اپنے بچوں کو تھپڑ مار دیتی ہے، لیکن ہزاروں سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، پھر بھی ہمارے چہروں پر ایک بل نہیں آتا۔ پھر امید رکھتے ہیں کہ اولاد ہمارا احترام کرے۔ اس لیے یہاں پر صرف نماز کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل تمام عبادتوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کا میں نے بارہا بتایا، قرآن اور حدیث کا ایک اصول ہے کہ وہ ایک مثال اور ایک جز کو بیان کر کے اس کے سارے افراد کو شامل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ اف نہ کہو، اف کہہ کر کے اس کے سارے اذیت کے افراد کو شامل کر دیا، کہ جتنے بھی افعال اذیت کے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد فقط بت پرست نہیں تھے بلکہ بت تراش بھی تھے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ بت پرستی تو ہے ہی سنگین جرم، لیکن بت پرستی سے بڑھ کر کے بت تراش، پھر بت تراش کے بعد بت فروش بھی تھے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے یا ابتی، یہ ہے احترام۔ لیکن دوسری طرف جہاں انہوں نے ان کو خلاف شرع اور اپنے رب کے خلاف کام کرنے کا حکم دیا تو کہا انی ذاہب الی ربی سیہدی، السلام علیکم، ہم تو اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں۔ بہت معتدل قرآن نے اصول بتا دیا کہ چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، احترام کے دائرے سے اولاد کو نکلنے کی اجازت نہیں، یا ابتی کہنا پڑے گا آپ کو۔ ہاں جہاں خلاف شرع امور حکم دے تو اب پھر وہاں ذاہب الی ربی سیہدی۔ اس لیے دونوں طرف سے کمی ہے،
ماں باپ کی طرف سے بھی کمی ہے، اولاد کی طرف سے بھی کمی ہے۔ ماں باپ کی طرف سے کمی یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، اور اولاد کی طرف سے کمی یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنی زبان درازی کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، اور اس کو نام دیا جاتا ہے سیلف ریسپیکٹ۔ اپنی عزت بھی کوئی چیز ہے نا، سیلف ریسپیکٹ، یہ سکھایا جاتا ہے ہمیں سیریلوں میں، پکچروں میں، فلموں میں، یہ چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ اور کیا سکھایا جاتا ہے کہ ہماری بھی کوئی لائف ہے، ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہم ان کی کیوں مانیں، ہم اپنی چاہتوں کو ان کی چاہت کی وجہ سے کیوں قربان کریں، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، چاہے ہمارے ماں باپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ پھر اسی حدیث میں دوسری ترغیب دی گئی ہے کہ جب اولاد مراہق اور قریب البلوغ ہو جاوے ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اگر بہن ہے تو پھر تو الگ کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر بھائی ہے یا کزن ہے تو احتیاطاً اس کے بستر بھی الگ کر دو۔ معلوم ہوا کہ بالغ ہونے سے پہلے بچوں کے اندر شہوت پیدا ہونا شروع ہو جاتی، شہوت کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سے پیدا ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ بالغ ہوتا ہے اور جو نکلنا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے بعد میں، لیکن اس حضرت کے نکلنے سے پہلے ہی وہ ساری امنگیں اور شہوتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تعلیم دے دی کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اس سے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اور ماں اپنے بیٹے کے ساتھ جب اس عمر کو پہنچ جاوے تو بستر کو ساتھ میں نہ رکھے، الگ کر دو۔ بھائیوں کے ساتھ بھی، اور ماں باپ بھی اپنی اولاد کو الگ کر دے، ورنہ پھر جو فتنے پیدا ہوں گے انسان نہیں سوچ سکتا ہے۔ اس لیے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی نہایت ہی ضرورت ہے، اور اپنے گھر کے مستورات کو، گھر والوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور مستقبل میں آپ بھی ماں باپ بننے والے